رانا محمد ارشد صاحب، سر ڈسکا میں سپوز نوشین افتخار صاحبہ میدان مار لیتی ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو کیا ہونے والا ہے؟ مطلب یہیں سے عمران خان حکومت کا خدا نخواستہ آپ زوال دیکھتے ہیں، یہیں سے انقلاب کی وہ فصل بوئی جائے گی جس کے بعد باقاعدہ نواز شریف صاحب ایک خونی انقلاب یا معاذ اللہ توبہ استغفار ایک انقلاب کی لہر کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان آئیں گے اور براہ راست پردھان منتری بن جائیں گے، یا سب کچھ ویسا ہی رہے گا تو پھر ہم لوگ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نور العارفین صاحب، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم تو غلطیوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے میاں نواز شریف صاحب نے یا ہم نے تو کبھی ریاست مدینہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور یہ دیکھیں کہ یہ ووٹ چور جو کہتے ہیں آج بھی لیکن عثمان ڈار وہ وفاقی کیبنٹ کا ممبر تھا اور جھوٹا ریزائن کر کے وہاں پر انتظامیہ پر چھایا ہوا تھا، لیکن ابھی تک جو 55 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا ہے 18,200 کے قریب ہمارے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 82-100 کا الحمدللہ ڈیفرنس ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ڈائریکشن تھی، یہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اور ڈی پی او، ڈی سی او، چیف سیکٹری، آئی جی جو تھے وہ ان کی ٹیگر فورس بن چکے تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا اکنامکس ڈپارٹمنٹ بیچ دیا، ان کے ہینڈ اوور کر دیا۔ کون ہے ڈاکٹر رضا باکر؟ وہ جو کہتا تھا کہ میں نے آئی ایم ایف کی جاب چھوڑ دی ہے، اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اور جو بجلی 1.5 مہینے میں 10 روپے مہنگی بجلی کی گئی ہے، پھر ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے، مزید بجلی 4 روپے مہنگی کرنے کے لیے سمری تیار کی جا رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ یہ کر رہے، ابھی لاہور جو راوی سٹی کا پروجیکٹ ہے وہاں پر ایک جو تھا ڈیلی ویجر اس کو لا کر 15 لاکھ روپے پر بھرتی کر لیا ہے۔ عمران نیازی صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں ٹائیگر فورس کو اچھا رانا ارشد صاحب برسبیل تذکرہ مجھے سوال پوچھنے کی اجازت دیجئے، یہ سب حرکتیں پہلی مرتبہ پنجاب کی سیاست میں ہو رہی ہیں، پہلی مرتبہ دھن چھا گئی ہے، پہلی مرتبہ دھاندلی ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ چاچے ماموں کو نوازا جا رہا ہے، یہ سب کار خیر تو آپ کی دور حکومت میں بھی دبا کے ہوا ہے، ہم لوگوں نے اس وقت بھی بہت شور شرابہ کیا تھا۔ نور العارفین صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے ہماری گورنمنٹ تھی، ہمارا جو ایم پی اے حافظ آباد میں ہم نے سیٹ لوز کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے راجن پور میں جو شباشی صاحب چیف منسٹر تھے اور جو سیٹ چھوڑی تھی وہ بھی پی ٹی اے کے کارکن نے جیتی تھی۔ گزارش یہ ہے ہم نے کبھی حکومتی مشینری کو ذاتی پرپس کے لیے یا پارٹی کا آفس بیرر کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ یہ نئی منطق ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی تو 3 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، 50 لاکھ گھر دینے تھے تو 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھر گرا دیے گئے ہیں انکروچمنٹ کے نام پر۔ لیکن نیازی صاحب کے لیے قانون اور ہے کہ ان کا گھر 300 کنال کا 12 لاکھ دے کر ریگولر ہو جاتا ہے اور لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، یہیں سے ایک اور سوال مجھے نکالنا ہے، لیکن اخونزادہ چٹان صاحب کے لیے تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے۔ رانا ارشد صاحب، چٹان صاحب، بلاول بھٹو زرداری کا ایک بیان آج میں نے پڑھا، فرما رہے تھے ایسے منسٹر کو اب یو کے کا ویزا نہیں مل رہا۔ اخونزادہ چٹان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بات کرے ہم صرف کام کر کے دکھاتے ہیں، ہم دعوے نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا سندھ حکومت بے گھر افراد کو چھت فراہم کر رہی ہے۔ سر اس سرکاری لطیفے پر اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ بالکل جی، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ 2000 گھر جو سکر میں لوگوں کو لیبر کو فلیٹ ملی، اور ابھی تک تقریباً یہ 8-9 سالوں میں سندھ میں کوئی 40-45 ہزار لوگوں کو گھر ملے ہیں حکومت کی طرف سے۔ اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، جس طرح کہ رانا صاحب نے کہہ بھی دیا، یہ دعوے کرتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پشاور میں ایک بی آر ٹی شروع کیا ہے، 8 سال ہو گئی، اس کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر یہ بی آر ٹی شروع ہو جائیں گے، اور 8 سال کے بعد ان کو انکمپلیٹ ان کا افتتاح کر دیا۔
اس حکومت کی دو بڑے بڑے خامیاں ہیں اور یہ دو بہت خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس حکومت کا کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، حکومت اعلان کرتے ہیں کہ چینی 80 روپے کلو ملے گا، حکومت کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے 80 روپے کلو، لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں، مارکیٹ میں کہیں پہ 100 روپے کلو ملے گا، کہیں پہ 105 روپے کلو ملے گا، کہیں پہ 91 روپے کلو ملے گا۔ یہی حال آٹے کا ہے، یہی حال حکومت کے اعلانات کا ہے کہ آج اگر یہ کوئی اعلانات بھی کرتے ہیں، آج یہ کسی چیز کا افتتاح بھی کرتے ہیں، تو لوگوں کو یقین نہیں آ جاتا ہے کہ یہ جو وعدہ کیا ہے، انہوں نے جو افتتاح کیا ہے، یہ اس کو مکمل کر دیں گے، کیونکہ ان کے جتنے منصوبے ہیں آپ دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے منصوبے میں آپ کو بتاؤ۔ انہوں نے قوم کے ساتھ کٹوں کا وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کیا، انہوں نے مرغیوں کا وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کیا، انہوں نے بکریوں کا وعدہ کیا تھا، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں خنزادہ چٹان صاحب، وعدہ پورا نہیں کیا، سادگی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں خنزادہ چٹان صاحب۔ محمود مولوی صاحب، سر پوچھنا مجھے یہ تھا جی کہ آج ایک وزیر صاحب نے، ایک سرکاری ہستی نے باقاعدہ ایک شان تفاخر کے ساتھ ٹویٹ داغا ہے۔ وہ جو سرکاری دکان کا افتتاح وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا، وہ جو ٹھیلے کا افتتاح کیا تھا جس میں وہ باقاعدہ اندر جا کر کے اور لنچ باکسز فراہم کر رہے تھے، پتہ نہیں اس طرح کے آئیڈیاز بیرونی دنیا میں لوگوں کیوں نہیں آتے، یہ صرف ماشاءاللہ ہمارے سرکار کو ہی کیوں اس طرح کے اچھوتے منصوبے آتے ہیں؟ کبھی قورمے کی پلیٹ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ سے قورمے کا سفر ہم نے جو ہے وہ بڑی جلدی طے کر لیا ایسے قوم نے۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ وہ قورمہ بھی اگر اس میں مرغی استعمال کی جائے تو وہ مرغی اس وقت اخلاقاً بھی 450 روپے دستیاب ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مرغیوں کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ تو خیر آپ نے بہت کیا تھا، لیکن وفائی کیا ہو آپ کا وعدہ سر، لیکن عوام کو گھبرانے کی ابھی تک اجازت نہیں۔ یہ دکانوں کے افتتاح میں ہی سرکار کی منزل آ جائے گی اور اس کے بعد پھر اسٹیشن بدلنے کی نوبت آئے گی، یا آخری وقت تک ہم کوئی امید رکھیں، کچھ خاطر جمع رکھیں؟ نہیں انشاءاللہ آپ امید رکھیں، جیسے زرداری صاحب نے کہا، جیسے نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں، ہم نے جتنے وعدے کیے ہم سارے وعدے پورے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، نواز شریف صاحب تو پاکستان نہیں آ رہے۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ زرداری صاحب نے ان کو صحیح کہا تھا کہ جی آپ پاکستان آئے، اپنے مطلب کی بات پہ تو زرداری صاحب کا ریفرنس آپ دیں گے، لیکن زرداری صاحب نے آپ کی شان میں، آپ کے لیڈر کی شان میں جو کچھ کہا تھا، اگر اس کا تھوڑا سا تذکرہ یا چھیڑ دیا جائے تو پروگرام دھرم بھرم ہو جائے گا موصوف۔ میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو سرکاری طور پر باقاعدہ ایک دکان کا افتتاح کیا تھا، اب اس کی اگلی منزل کب تک آنے کی توقع ہے؟ نہیں جلدی آ جائے گی انشاءاللہ، بہت جلد آ جائے گی، لیکن اتنے اختصار سے کام نہیں چلے گا نا سر، مطلب وزیر اعظم کا کام اور بڑے پروجیکٹس کا ہوتا ہے، دیکھیں اور بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، دیکھیں وہ پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ ہو رہا ہے اور چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھیں نا جیسے چینی کہاں سے جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ چینی میسر نہیں ہوگی، دیکھیں آج آپ خود یہ کہہ رہے ہیں 100 روپے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان اب میں 2-3 دن ہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فرق جو ہے صاف نظر آئے گا کہ چینی بھی میسر ہوگی۔ نہیں لیکن اس وقت تک ہماری جیب سے جو اربوں روپے چلے گئے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے آپ کو، مطلب آپ احسان جتلانے کی نہیں احسان نہیں جتلا رہے، مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر انٹرنیشنل چیزیں مہنگی ہو گئی، نہیں انٹرنیشنل چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ مطلب بل گیٹس آ کر کے چینی لے کے چلا گیا؟ نہیں دیکھیں گھی تو انٹرنیشنل ہی ہے، گھی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں تو گھی نہیں بنتا۔ نہیں میں گھی کا سوال ہی نہیں کر رہا، میں تو چینی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا چینی جو ہے ہم نے پھر بھی 3 لاکھ ٹن چینی منگائی ہے، ابھی امپورٹ کرنا پڑ گیا۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ قابلیت ہے نا، آپ کی لیاقت ہے کہ مطلب ہمارے جیسے ملک میں چینی اور دیگر چیزیں جو ہم باہر بھیجتے تھے اب وہ منگوانے پہ مجبور ہو گئے۔ نہیں دیکھیں آپ کو میں بتاؤں نا، چینی اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں نے ذخیرہ اندوز کر کے رکھا ہوا ہے تو ان کو کسی نہ کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں اور جو ہے چینی امپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب آپ اچھا یہ مجھے بتائیے، ایک منٹ ذرا رکیے گا، رانا ارشد صاحب، حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری کی کوئی خبر دے سکتے ہیں آپ چینی بحران میں؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شوگر مل کا جو ایک کیس بنایا نا ہمارے اوپر کہ وہ ایک گاؤں کا نالا وہاں کے ایم پی اے میں نے بنوایا تھا، جو ڈی سی اور کمشنر نے بنوایا تھا، تو وہ ہمارے کھاتے میں ڈالا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شوگر مل کا چینی کا کوئی ایشو ہو، ہمارے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں، لیکن یہ جہانگیر ترین صاحب والا تو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے
وہ راجہ ریاض تو پہلے کہتا تھا کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور وہ کہتا تھا کہ شہباز گل فیصلہ آباد کا کونسلر نہیں ہو سکتا جس کو لمبرداری دے دی گئی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں، عمران نیازی صاحب کسی کو ملتا نہیں، اور جو لاہور کی بی ایل ٹی، راول پنڈی کی اور ملتان کی ہم نے 100 ارب میں بنائی تھی، انہوں نے بی آر ٹی پشاور 125 ارب کا ڈاکہ مارا، ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ لیکن سر اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اگر اسجد ملہی صاحب جو ہیں، اگر اسجد ملہی صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں شومی قسمت یا خوش قسمتی سے، تو اس کے بعد پھر وہاں ڈسکا میں ترقی کا، تعمیر کا ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ نور العارفین صاحب یہ اب کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے روکا؟ ہمارے 84 ایم این ایز کو 1 روپے انہوں نے گرانٹ نہیں دی، ہمارے پنجاب میں 166 ایم پی اے ہیں، 1 روپے گرانٹ نہیں دی، اور عمران نیازی کا فرمان ہوتا تھا کہ ایم این اے ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ گرانٹ نہیں ملنی چاہیے، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ اور پنجاب میں دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، سب سے بڑی عدالت چیف جسٹس صاحب نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کیے، لیکن ان کی گنڈا گردی دیکھیں، یہ جمہوریت کے نام پہ بدنما داغ ہیں کہ ادارے بحال ہوتے ہیں، ان کو ان کے دفتروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ہم سمجھیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیرونی تانے بانے ہیں، وہاں فارن فنڈنگ کیس کے نہ یہ حساب دیتے ہیں، وہاں سے یہ زلفی بخاری صاحب کون ہیں، یہ شہباز گل کون ہے، یہ شیخ حفیظ کون تھا یا کون ہے، یہ یوسف مئی صاحب کون ہے، یہ باہر سے لوگ امپورٹ کر کے، جو ان کے کیبنٹ ممبر سرور خان نے کہا تھا کہ ایسے کیبنٹ ممبر ہیں جن کو ہم بھی نہیں جانتے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت تو یہ ہے نا کہ قومی اسمبلی کا ڈیلیگیشن جاتا ہے تو افغانستان سے واپس آتا ہے، اور انٹیریئر منسٹر کو یو کے والے ویزا دینا پسند نہیں کرتے، یہ ان کا کام ہو چکا ہے۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میرا خیال ہے محمود مولوی صاحب اس پر کچھ لب کشائی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ کلو ہو چکا ہے۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔